بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحجرات آیات 6 تا 18 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ کے دو حصے، پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 13 تک اور دوسرا حصہ آیت نمبر 14 سے 18 تک، یعنی آخری سورت تک۔ پہلے حصے میں 7 قوانین کا بیان ہے۔ پہلا قانون آیت نمبر 1 میں ہے، جس میں ان آداب کا بیان ہے جو ہم نے اللہ کے جناب میں ملوز رکھنے۔ دوسرا قانون آیت نمبر 2 میں ہے، اور آیت نمبر 3 اور سے 5 اس قانون کے متعلقات ہیں۔ اس قانون میں 2 آداب بتائے گئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملوز رکھنے ہیں۔ تیسرا قانون آیت نمبر 6 میں ہے، اور آیت نمبر 7 اور 8 اس قانون کے متعلقات ہیں۔ اس قانون میں ہر خبر پر یقین کر کے کارروائی کرنے سے مومنوں کو روکا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ چوتھا قانون آیت نمبر 9 میں ہے، اور آیت نمبر 10 میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ اس میں تمام مومنوں کو بھائی بھائی بنا کر ان کے آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر 5واں قانون آیت نمبر 11 میں ہے، جس میں معاشرتی آداب کا بیان ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد سے بچاتے ہیں۔ چھٹا قانون آیت نمبر 12 میں ہے، جس میں بھی چند خاص آداب کا بیان ہے جن کا ہونا بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی یہاں ان برائیوں سے بچنے کی تاکید ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کو برے نام سے یاد کرنا، اس کے برے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسرے کے حالات کی کھوج کرید کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ سارے افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرما کر انہیں حرام قرار دے دیا۔ 7واں قانون آیت نمبر 13 میں ہے، جس میں ان تمام قولی اور نسلی امتیازات پر کاری ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کا موجب بنتے ہیں۔ قوموں، قبیلوں، خاندانوں کا اپنے شرف پر فخر و غرور، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو گرانا ان اہم اسباب میں سے ہیں جن کی بدولت دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اس برائی کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور بہتری کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں صحیح ایمان کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے
بلکہ سچے دل سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، عملاً فرما بردار بننا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھپا دینا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہیں جو یہی روش اختیار کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دل کی تصدیق کے بغیر محض زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور پھر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ گویا اسلام قبول کر کے انہوں نے کوئی احسان کیا ہے، تو دنیا میں تو ان کا شمار مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جس کے اندر موجود چند قوانین آپ کے سامنے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔